گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے دن. یہ عجیب و غریب خصوصیات کے اللہ تبارک و تعالی نے ایام بنائے ہیں اور ان کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو سال میں کسی اور مہینے میں وہ فضیلتیں نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ 10 دن جن کے ساتھ 7واں دن آج گزر رہا ہے اس کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں. ذوالحجہ کے 10 ایام. اس کے بارے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں. عبادت کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بھی عمل عبادت کا، وہ نماز ہو، نفلی نماز، وہ ذکر ہو، تسبیح ہو، شکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا اور عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی مریض کی عیادت، کسی مریض کی بیمار پرسی، صدقہ خیرات، کسی کی مدد کر دینا، کسی ایسے شخص کو جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوئی تدبیر کر دینا، یہ سب عبادتیں. اور ان دنوں میں 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنی عبادت ہے کسی اور دن میں اتنی عبادت محبوب نہیں. تو ایک خصوصیت تو اس عشرے کی یہ ہے. دوسری خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ ان میں کچھ عبادتیں ایسی مقرر کی گئی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں. دوسرے دنوں میں وہ کام کیے جائیں تو کوئی عبادت نہیں. مثلا ایک بات جو ان ایام کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا. ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح قرار دی گئی ہے. ایک ایسی حدیث میں جو متعدد طرق سے مروی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن متعدد طریقوں سے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کوئی عمل جو اس کے علاوہ دنوں میں کیا جائے وہ اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا. تو کیا اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو کیا وہ بھی آج ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جان قربان کر دے، اس کے علاوہ کوئی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو روزے کا 1 سال کے برابر روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایک عبادت ہے تکبیر، یعنی اللہ جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنا، تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ ایسی مخصوص کی ہے
کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کے زبان پر یہ تکبیر رہے. اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان دنوں میں کثرت سے تکبیر کہا کرتے تھے. ان کے اندر بھی تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اور صحابہ کرام کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں وہ تکبیر کثرت سے کہتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بازار میں نکلتے تھے اور ان دنوں میں اور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ان کی آواز سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے اور یہاں تک کہ بازار گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے. صحابہ کرام کی یہ سنت آج کل متروک ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ صرف 9 ذی الحجہ سے جو تکبیر تشریق کہتے ہیں، لیکن اور اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر تکبیر ہونی چاہیے. یہ بھی ایک عمل خیر ہے جو ان دنوں کے ساتھ موجود ہے. اور دنوں میں بھی آدمی اگر کہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اس کی فضیلت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آہستہ آواز سے یا بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے اور یہ تکبیر کہتے رہے. تو ایک تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب حج کے لیے جاتے تھے، حج کا احرام باندھتے تھے اور آج مینا جیسے جا رہے ہیں، تو ان کے حق میں سب سے بڑا ذکر جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو بعض صحابہ کرام تلبیہ کثرت سے پڑھتے تھے اور بعض صحابہ کرام تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جو تلبیہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی تھی، جو تکبیر پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی. اب جو حضرات حج میں موجود نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ حج میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے لبیک اللہم لبیک کا کلمہ تو نہیں ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن دوسری چیز اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حاجیوں کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی. وہ 2 قسم کے ذکر کر رہے ہیں، ایک لبیک اللہم لبیک اور ایک تکبیر. اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں کہ بھئی وہ تم تلبیہ تو پڑھ نہیں سکتے لیکن یہ تکبیر کہہ سکتے ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں اور اپنے حجاج کے اوپر چلے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک سمجھو کہ حجاج کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کر دی ہے. حجاج بھی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، تم بلند آواز سے تکبیر کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو تمہاری کسی درجے میں ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ تیرے محبوب کی یا رب میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں.
تو شباہت یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. شباہت پیدا ہو جانا کسی اللہ والے کی، کسی عبادت گزار کی، اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے کی اگر شباہت بھی پیدا ہو جائے تو یہ شباہت بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے. ان کو 2 ذکر بتائے گئے ہیں، ہمیں ان میں سے ایک ذکر بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت پیدا ہو. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ عمل شروع کر دینا چاہیے، عشرے کے اندر کرتے رہنا چاہیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.